بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تختی نمبر 4 کا سبق نمبر 2 پڑھے جا رہے ہیں۔ تختی نمبر 4 کے اندر سبق نمبر 2 ہے حمزہ ساکنہ کا بیان۔ حمزہ ساکنہ کا بیان۔ حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ کبھی الف کی شکل میں، کبھی واو کی شکل میں اور کبھی یا کی شکل میں ہوتا ہے۔ اب آپ کو ہم بتائیں گے کہ ایک شکل کیسی ہے اور حمزہ کیسا ہے۔ دیکھیے حمزہ، یہ حمزہ ہے جیسے ہم نے حروف تہجی الف با میں پڑھا تھا۔ حمزہ، یہ حمزہ ہے اوپر، اس پر بھی حمزہ ہے اور اس پر بھی حمزہ ہے، لیکن یہ سبق کے اندر بتا رہے ہیں کہ حمزہ 3 شکلوں میں آتا ہے۔ تو پہلی شکل اس کی حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں اور حمزہ یا کی شکل میں۔ جب بھی الف کے اوپر حمزہ آ جائے، واو کے اوپر حمزہ آ جائے یا کے اوپر حمزہ آ جائے تو یہ تینوں بھی حمزہ کہلاتے ہیں۔ یعنی ہے تو حقیقت میں حمزہ، لیکن یہ شکل بدل کے آیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر جب کسی آیت کے اندر یہ لفظ لکھا ہوا آئے گا تو وہاں آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ حمزہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ہم الف پڑھ لیں، اس کو واو پڑھ لیں اور اس کو یا پڑھ لیں، بلکہ اوپر دیکھیں گے اگر کسی واو کے اوپر، الف کے اوپر، واو کے اوپر، یا کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے تو وہ نیچے والوں کو بھی اپنے جیسا حمزہ بنا لے۔ اب اس کا قاعدہ جو ہم نے پڑھے تھے کہ جزم والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اب جب یہ آیا حمزہ اور اس کے اوپر ساکن آ گیا تو یہ ظاہر ہے کہ اب اپنے سے پہلے والے حرف سے ہی ملا کر پڑھا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک اور سبق سمجھنے کے لیے یہ چیز دی گئی ہے کہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسا ہم آپ کو بتا رہے ہیں سبق، دیکھیے آئیے نا بورڈ پر دیکھیے تو بورڈ پر ہے با اور یہ حمزہ، اس کے اوپر جزم ہے۔ تو اب ہم نے قاعدہ جو پڑھے تھے کہ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر ساکن ہے، تو حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اب یہ پڑھا جائے گا اس طرح سے با حمزہ زبر با، یا حمزہ زبر یا۔ اب آپ یہاں دیکھیے، غور کریے تو یہاں حمزہ الف کی شکل میں ہے، یہاں حمزہ الف کی شکل میں ہے۔ اگر اس کو ہم صحیح طور پر لکھا جائے، یعنی حمزہ کو حمزے کی شکل میں لکھا جائے اور با کو با کی شکل میں لکھا جائے تو یہ با ہے اور یہ حمزہ ہے۔ اگر یہ با کے اوپر حرکت لگا دی اور یہاں حمزہ پر جزم لگا دی تو با حمزہ زبر با، تو یہ دکھنے میں بھی ایک الگ سا لگ رہا ہے اور کوئی اس کا لکھنے میں رسم الخط کے اندر اس کو صحیح ترتیب نہیں آ رہی، تو اس کو رسم الخط اس کا اس طرح آئے گا با حمزہ زبر با۔ اب یہ آیت کریمہ کے بیچ میں جب آئے گا قرآن کے اندر تو ایک بہترین انداز کے اندر رسم الخط بھی اس کا لگے گا۔ اس طریقے سے اس کو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں حمزہ جو آیا الف کی شکل میں آیا، تو یہاں طلبا کو یہی بتاتے ہیں اور سمجھنے والے کے لیے، گرامر سمجھنے والے کے لیے کہ یہ اس طرح سے آئے گا قرآن کریم کے اندر، تو آپ کو وہاں سمجھ رہے ہیں۔ تو یہاں ہم پوچھتے ہیں بچوں کو کہ یہاں حمزہ کس کی شکل میں ہے، تو بتاتے ہیں کہ یہاں حمزہ الف کی شکل میں، یا حمزہ پیش یو، تا حمزہ پیش تو، تو یہاں حمزہ واو کی شکل میں، با حمزہ زیر بی، یہاں حمزہ یا کی شکل میں۔ اور جس کو معلوم نہیں رہے گا، کوئی نیا انسان رہے گا جس نے گرامر پڑھا ہوا نہیں رہے گا تو وہ یہی بولے گا با حمزہ زیر بی، یا با یا زیر بی، تا واو پیش دو،
को जल्दी पढ़ेगा। और अगर कोई इसको बा अलिफ ज़बर बा पढ़ लेता है तो गलत हो जाता है, या हमजा पेश यू पढ़ता है तो गलत हो जाता है, या बा या ज़ेर बी पढ़ता है तो गलत हो जाता है, इसलिए कि वो तो हमजा है, उसकी शक्लें बदली हुई। आगे देखिए, अब ये दे दिए उन्होंने कि यहाँ 3 शक्लों में जो हमने पढ़े थे, ये 3 शक्लें, तो अब इसी को हमने इस सबक के अंदर यहाँ बताए हैं। अब उसके आगे देखिए, शीन हमजा ज़बर श नून पेश नून शअनु, ये हरकत तो है, हरकत को जल्दी पढ़ते हैं, इसलिए इसको ज़र्रा बराबर भी खींचेंगे नहीं, और बीच में झटका भी है हमजा साकिना का, इसलिए पढ़ा जाएगा शअनु, नून हमजा ज़बर न ता ज़ेर ती नती, काफ हमजा ज़बर का सीन ज़बर स का सा, ज़ाद हमजा ज़बर ज़ नून ज़ेर नी ज़ नी, या हमजा ज़बर या बा ज़बर बा या बा। अब यहाँ से चारों भी पांचों भी मिसालों के अंदर देखा जा रहा है तो हमजा अलिफ की शक्ल में आया। और नीचे देखिए, मीम हमजा पेश मु, मीम ज़ेर मी मु मी, नून पेश नु मु मी नु, या हमजा पेश यु, ता ज़ेर ती यु ती, या हमजा पेश यु, मीम ज़ेर मी यु मी,